بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سری لنکا کی صورتحال اس ٹائم آپ سے ڈسکس کرنی ہے، انتہائی ابتر ہو چکی ہے اور آپ کو خبر دینی ہے، لیکن یہ بھی آپ کو انفارم کر دوں کہ امریکہ جو ہے جب پاکستان یا رشیا یا چائنا اگر کچھ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ امریکہ خاموش رہے گا، وہ بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرے گا۔ تو وہ ایکٹیویٹی کیا کر رہا ہے یہ بھی خبر میں آپ کو دوں گا، اور تھوڑی سی خبر جو ہے ہم کینیڈا کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن شروع کرتے ہیں ہم سری لنکا کے حوالے سے، جہاں سے کچھ نشانی جو مل رہی ہیں ہم کو، جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ کچھ اس نوعیت کی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے یا ہونے والا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سرکاری پیٹرولیم کمپنی، جس طرح پاکستان میں پی ایس او ہے، دیوالیہ ہو گئی ہے۔ وہاں پر پاکستان جو سرکاری پیٹرولیم کمپنی ہے سری لنکا میں، وہ دیوالیہ ہو گئی ہے، اور اس کے پاس اب آئل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، لنکا آئی او سی کی بات ہو رہی ہے، یہ دیوالیہ ہو گئی ہے، اور اب مزید وہ اس کے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں ہے۔ اور ان کی اس بات سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال سرکاری پیٹرولیم کمپنی کو 83 بلین روپے 83 بلین روپے کا نقصان ہوا، جو کہ برابر ہے 415 ملین ڈالر کے۔ حتیٰ کہ تیل کی فروخت پر اسے اگر ٹیکس بھی اٹھا لیے جائیں تو بھی نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اور مزید وہ یہ کہتا ہے کہ ابتدا میں ہمارے پاس تیل امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر نہیں تھے، سری لنکا میں ڈالر نہیں ہے، ابتدا میں ان کے پاس ڈالر نہیں تھے، لیکن اب ہمارے پاس ڈالر خریدنے کے لیے روپیہ بھی نہیں ہے۔ یہ یہیں سے میں اٹھا رہا ہوں، آپ پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو جیو نیوز بھی کور کر رہا ہے اس کو، آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ڈالر نہیں تھے اور اب ان کے پاس ڈالر خریدنے کے لیے روپے بھی نہیں ہیں۔ اور ان کی جو پیٹرولیم، دیکھیں پیٹرول کی جو قلت ہے پیدا ہوگی، سری لنکا میں مصنوعات کی جو ترسیل ہوگی وہ متاثر ہوگی، اور اس کے علاوہ جب چیز نہیں پہنچے گی، جب سبزی نہیں پہنچے گی، جب گھی آٹا چینی نہیں پہنچیں گے اور یہ تمام چیزیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ وہاں پر ان چیزوں کی قیمت جو ہے وہ بلا وجہ اور اس وجہ سے بہت شدید بڑھ جائے گی۔ اور جو رہی صحیح کسر ہے، یعنی کہ سری لنکا میں اس ٹائم جو ہے نا وہ رہی صحیح کسر ہے، تو وہ خدا نخواستہ پوری ہو جائے گی۔ تو ہماری دعائیں ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک، جس طرح کوئی عرب ریاست ہو یا کوئی بھی ہو، جو ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کر سکتا ہے کہ ان کو وہ لیٹ پیمنٹ کے ساتھ اگر کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کر لے، تو سری لنکا اپنے اس بحران سے نکل سکتا ہے، کیونکہ ٹیورزم بند ہو گئی ہے اور سری لنکا جو ہے وہ ٹیورزم بیس کنٹری ہے۔ تو یہاں اس کی صورتحال اب یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے وہ ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے، ہم وہ نہ دیکھیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، اور سری لنکا کے لوگوں کے ساتھ ہمارے جذبات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس بھیانک چیز سے نکل آئے گا۔ میں بات کر رہا تھا آپ سے یو ایس کی اور اس کی پالیسیز کی، اور صدر جو بائیڈن ہیں، انہوں نے انڈیا بحر الکاہل کا حکمت عملی کا جو جائزہ ہے وہ پیش کر دیا ہے، ایک اجرا کیا ہے اس نے اس پورے پروگرام کا، جس کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اس کے اندر کوئی بھی گڈ نیوز نہیں ہے۔ مطلب اگر میں شارٹ کٹ میں بولوں تو کوئی گڈ نیوز نہیں ہے۔ ٹرمپ کیا کریں گے؟ ٹرمپ یہ کریں، سوری میں ٹرمپ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹرمپ کی ہی بات کو بڑھا رہے ہیں۔ تو بائیڈن کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چین کے خلاف صف بندی کر رہا ہے، رشیا سے وہ بیزار ہوا ہے، دونوں سر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک بھارت جو ہے وہ چین کو لے کر کم از کم وہ ہینڈل کر سکتا ہے، یہ بائیڈن کے ایسا سوچنا ہے کہ میں کم از کم اس کو وہاں انگیج کر سکتا ہوں، کیونکہ چائنا اس ٹائم بالکل ریلیکس ہو گیا ہے جب رشیا یو ایس کے متھے لگ گیا ہے یوکرین کو لے کر۔ اب وہ مسئلہ کب تک چلے گا؟ اس مسئلے کو شروع ہوئے ہی سال ہو گیا ہے، تو ختم ہوتے ہوئے 10 سال لگ جائیں گے۔ تو وہاں پر چائنا جو ہے وہ امریکہ سے کوئی اس کو اب پریشانی نہیں ہے، کیونکہ آنے والے 10 سال کی تو ٹینشن نہیں ہے اس کو۔ رشیا جانے، یو ایس جانے، نیٹو جانے، تمام چیزیں جو ہیں جانے، لیکن چین کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بائیڈن کیا کرے گا جی؟ بائیڈن جو ہے وہ مضبوط کرے گا بھارت کو، وہاں پر مضبوط کرے گا، طاقت دے گا، شراکت داری کرے گا، وہاں پر اس کو جو ہے وہ بحرہ ہند کا قائد بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایسا امریکہ کا سوچنا ہے، جس طرح پاکستان پلاننگ کرتا ہے، چائنا پلاننگ کرتا ہے، رشیا پلاننگ کرتا ہے، تو امریکہ کو اتنا حق تو ہے کہ وہ پلاننگ تو کرے۔ تو اس پلاننگ کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو بہت زیادہ طاقت دوں گا اور وہ بہت طاقتور ہو جائے گا، لیکن وہ کتنا طاقتور ہوگا
کیا وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ چائنا کو ٹکر دے سکے؟ تو یہ تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ ایسا کیسا بلیو کرتے ہیں. کیا آپ یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ وہ طاقتور ہونے کے بعد جو ہے وہ چائنا کے ساتھ وہ اپنا معاملہ کر سکتا ہے، اور ایسا کرنے میں چائنا جو ہے بے بس فیل کرے گا یا کمزور فیل کرے گا بھارت کے سامنے امریکہ کے بعد؟ تو یہ آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں. آگے جو ایک خبر چل رہی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا بگڑاؤ آتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کینیڈا جو ہے، جو کیپٹل ہے اوٹاوا، اس کے اندر مظاہرے جو ہیں وہ اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور تقریباً 70 ڈرائیورز جو ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. مزید کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. گرفتاریاں اس طریقے سے ہو رہی ہیں، وہ بھی مناظر آپ نے دیکھے ہی ہوں گے کہ جو ڈرائیورز باہر تھے انہیں اریسٹ کر لیا گیا، ہتھ کڑیاں لگائی گئیں، اور جو ڈرائیورز نے ٹرک کا دروازہ کھولنے کو منع کر دیا تھا ان کے شیشے جو ہیں وہ برٹ کے ساتھ توڑ کر کے ان کو لاکس کھول کر کے ان کو باہر نکال کر کے لے کے گئے ہیں. یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے بعد ہوگا کیا؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. میں اس خبر کو ضرور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس کو لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ ڈرائیورز کے ساتھ ان کو ڈیل کرنی چاہیے، کوئی بھی ان کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنی کنٹری کے جو اس ٹائم یہ ڈرائیورز ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بگاڑ لیں گے یا اریسٹ کر لیں گے، بند کر دیں گے، بند کر دیجئے. وہ ویسے بھی روڈز پہ ہی تھے، تقریباً 3 ہفتے ہو گئے، وہ 3 سال گزار لیں گے اندر. آپ ڈال دیجئے، آپ حکومت آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی کنٹری چلانی ہے. اس کنٹری کو چلانے کے لیے آپ کو ان کی ضرورت ہے کہ یہ جو ترسیل کے معاملات ہوتے ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات ہوتے ہیں، ایک اشیاء کو یہاں سے وہاں لے جانے کی بات یا وہاں سے یہاں لانے کی بات، کینیڈا اتنا خود کفیل ملک نہیں ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ اپنا ارینج کر لیتا ہے یا عوام کو پورا کر دیتا ہے. یقیناً یہی وہ ٹرکس ہیں جو دن رات 24 گھنٹے چل کر جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے جو کینیڈا ہے وہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر سکتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ اپنا سکتا ہے، اس کے اوپر اب ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن کینیڈا کو اس ٹائم ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ایک تیسرا راستہ نکال کر کے ان لوگوں کو مطمئن کر دے، اور مطمئن کرنے کے بعد ایک مذاکرات کر لے. تو امید کرتے ہیں کہ مسئلے کا حل تو نکل آتا ہے، اور مسئلے کا حل بیٹھ کے ہی نکلتا ہے. ہو سکتا ہے یہ پریشر ٹیکٹس ہو گورنمنٹ کا بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت کو 3 سال بند کرنے کی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ یار اگر ہم ان کے اوپر ایسا پریشر کریٹ کریں گے اور پولیس چڑھائی کرتی ہے تو ڈر کے مارے ہی وہ لوگ سرنڈر کر دیں. ہو سکتا ہے کہ سرنڈر کروانا ہو، لیکن کیا ٹرک ڈرائیور سرنڈر کریں گے؟ میرا نہیں خیال. آپ کو جو بھی خیال ہو آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.